آپ کو ایک بار پھر لیے چلتے ہیں لاہور، جہاں پر استحکام پاکستان ریلی سے اس وقت میاں شہباز شریف خطاب کر رہے ہیں۔ میرے محنت کش بھائی، میری عظیم بہنیں اور دادا کی نگری میں رہنے والے اس عظیم شہر کے عظیم باشیوں اور میڈیا کے میرے بھائی اور بہن، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج یہ عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، او آصف زرداری دیکھ لو، یہ عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، ان کی آنکھوں میں آؤ یہاں پر اور ان کی آنکھوں میں دیکھو، ان کے غصے کو دیکھو، یہاں پر میری بہنوں اور ماؤں کو دیکھو، آؤ ہمت ہے زرداری مداری، آؤ دیکھو یہاں پر۔ کہ کس طریقے سے یہ لاکھوں عوام جھولیاں اٹھا اٹھا کے تمہیں بد دعائیں دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایا فضل و کرم اور یہ آپ کی محبت، آپ کی نواز شریف کے ساتھ جو محبت ہے، آج آپ نے ثابت کر دیا کہ یہ زرداری کراچی سے لے کر پشاور تک یہ نقاب پوش ڈھونڈ رہا ہے، یہ گھس بیٹھیے ڈھونڈ رہا ہے کہ کس طریقے سے میں نواز شریف کے ووٹ بینک میں ڈاکہ ڈالوں۔ او زرداری سن لو، تم جس طریقے سے پیپلز پارٹی کے جیالوں کو کاف لیگ اور دوسرے گھس بیٹھیوں کے جلسوں میں بھجوانا چاہتے ہو، یہ معاملہ تو پیپلز پارٹی کا اپنا ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر شہید کے جیالے وہ پیپلز پارٹی کی راہ دیکھیں گے۔ زرداری وہ تمہارے زر خرید نہیں ہے، وہ اور آج زرداری، آج پورا پاکستان اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ لاہور شہر میں یہ سمندر تیار ہے تمہارے اور تمہارے لٹیرے ساتھیوں کے ساتھ۔ آخری مارکا تیار ہے، آخری مارکا کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ پچھلے سال سردار ذوالفقار کھوسہ صاحب اور میرے بھائی مخدوم جاوید ہاشمی، آپ جانتے ہیں کہ جب پچھلے سال جنوبی پنجاب تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب میں آنسو بہا رہا تھا، یہ زرداری اپنے محل سے نہ نکلا۔ سندھ میں جب پانی آیا تو یہ لندن اور پیرس کے سیر سپاٹوں پہ نکل گیا، اور جب پنجاب میں، وسطی پنجاب میں ڈینگی کی وبا آئی تو اس نے آنکھیں پھیر لی۔ اور میرے بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، جب 2 مئی کو جب پاکستان کی فضاؤں کو محکوم کیا گیا تو اس زرداری نے، اس مداری نے اپنا مداری پن دکھایا اور خط لکھ کر مبارکباد کا جو واشنگٹن پوسٹ میں چھپا تھا ثابت کر دیا کہ یہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے، صدر پاکستان نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ شہباز شریف تم اسے کیوں کہتے ہو کہ میں اس کو صدر نہیں مانتا؟ میرے بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، اس رب
ذوال جلال کی قسم جس کے قبضے میں ہماری جان ہے کہ جو شخص اس ملک کو دن رات لوٹ رہا ہے، جس کے پیسے، آپ کے پیسے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں پڑے ہوں، این آر او کا توق اس کے گلے میں ہو، ملک چاہے ڈوبے، چاہے بارشیں آئیں، چاہے وبائیں آئیں، یہ روپوش ہو جائے، اور جب پاکستان کی فضاؤں کو محکوم کیا جائے، ہماری عزت کو خاک میں ملایا جائے، تو یہ پھر مبارک بادوں کے خط لکھے تو کیا تم اس کو صدر پاکستان کہو گے؟ اس کو پھر سرداری اور مداری اور میں کیا کہوں اس کو؟ آج 3.5 سال گزر گئے، آج 3.5 سال گزر گئے، یہ ملک اندھیروں میں چلا گیا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ چند ہفتے پہلے جب بجلی کی لوڈ شیڈنگ بے پناہ ہو گئی، گھروں میں چولہے ٹھنڈے ہو گئے، فیکٹریوں کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا، زراعت ہریاول کے بجائے زرد ہو گئی، اسکولوں اور ہسپتالوں میں اندھیرے چھا گئے، تو یہی مسلم لیگ نون، یہی نواز شریف جب ہم نے جلوس نکالے اور ان کو وارننگ دی تو 8 ارب روپیہ دے کر بجلی دوبارہ چالو کرائی۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، آج اس زرداری کے ہوتے ہوئے پی آئی کا حال دیکھو۔ جب میں بھی اور آپ بھی آج کل جب پی آئی میں سفر کرتے ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے جاتے ہیں کہ یا اللہ کہیں انجن نہ فیل ہو جائے، خدا نہ خواستہ جہاز میں خرابی نہ ہو۔ لوٹ مار کا عالم یہ ہے، ریلوے کے انجن کھڑے ہیں، تیل نہیں ہے، حکمران خوشحال ہیں اور لاکھوں کروڑوں مسافر جو ہے وہ پریشان ہیں۔ آپ دیکھیں سٹیل مل کے اندر، پاکستان سٹیل مل کے اندر کرپشن اور کمیشن مافیا نے اربوں خربوں کما لیے اور پاکستان بدحال ہو گیا۔ او زرداری، تمہیں یاد نہیں ہے کہ وہ نواز شریف جس نے موٹر وے بنوایا، وہ نواز شریف جس نے گوادر پورٹ بنوائی، آج پورٹیں کیوں نہیں بنتی، آج موٹر وے کیوں نہیں بنتے، آج بجلی پیدا کیوں نہیں ہوتی، آج گیس کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ اس لیے کہ اس ملک کے اوپر ایک نحوس آدمی بیٹھا ہے۔ خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں کہ یہ میری زبان سے یہ بات نہیں نکلتی، یہ پشاور سے لے کر کراچی تک اور کراچی سے لے کر لاڑکانہ تک ہر بزرگ بھائی اور بہن کی زبان پر ہے کہ دربار زرداری اس ملک کے اوپر بھاری، اور آج وقت آ گیا ہے کہ زرداری ٹولے کا احتساب کرنا۔ انہوں نے اربوں روپے پاکستان کے لوٹ لیے ہیں، انہوں نے پاکستان کی تباہی کر دی۔ آج اغیار کے آگے یہ جھکتا ہے، اغیار سے بھیک مانگتا ہے، بھیک بھی کوئی دینے کو تیار نہیں، عزت بھی گئی اور بخشش بھی نہ ملی۔ میرے بزرگوں اور بھائی اور بہنوں، ہم نے بہت صبر کیا، نواز شریف نے بڑا صبر کیا، بڑے حوصلے سے اس بات کو برداشت کیا۔ ہمیں غیروں نے اور اپنوں نے بھی کہا کہ نواز شریف یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے، تم تو اس مٹی کے بنے ہوئے ہو، اس کو کیوں برداشت کر رہے ہو؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی 64 سالہ تاریخ میں کسی جمہوری حکومت کو پوری مدت کرنے نہیں دی گئی، اس لیے نواز شریف نے دل پہ پتھر رکھ کر حوصلے کے ساتھ تانے بھی برداشت کیے اور ان کو موقع دیا، مگر انہوں نے نواز شریف کی اس بردباری کو کمزوری جانا اور جمہوریت کو بدنام کیا۔ آج نواز شریف سے لے کر پارٹی کے اندر ایک ایک لیڈر، ایک ایک فرد، ایک ایک کارکن، ایک ایک بھائی، ایک ایک بہن اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور آج اس کے اوپر
عمل ہو چکا کہ جب تک زرداری اور اس کے ٹولے کو، علی بابا 40 چوروں کو ہم بگائیں گے نہیں، ان کو پکڑیں گے نہیں، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ آج میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج سوال کیا جاتا ہے کہ اس ملک کے مسئلے اور مشکلات تو سب جانتے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں تقدیر امم کیا ہے۔ جس طریقے سے نواز شریف نے موٹر وے بنائی، جس طریقے سے نواز شریف نے پیلی گاڑیاں ہزاروں میں تقسیم کی، جس طریقے سے نواز شریف نے ہوائی اڈے بنائے، جس طریقے سے نواز شریف نے گرین چینل بنائے، آج میں بتاتا ہوں کہ سندھ کے ہاریوں کو مفت زمینیں تقسیم کی۔ جب 1996 میں، جب 1992 میں سیلاب آیا تو نواز شریف سرحد کے پہاڑوں سے پیدل چلا، اور جب تک بحیرہ عرب میں سیلاب غرق نہ ہوا نواز شریف چین سے نہیں بیٹھا۔ اور میں بتاتا ہوں کہ اس ملک کی تعمیر کس طریقے سے ہوگی۔ پچھلے سال جس طرح جنوبی پنجاب میں سیلاب کا ہم نے مقابلہ کیا اور ڈٹ گئے، اسی طریقے سے اس ملک کو انشاءاللہ ان تمام خرابیوں اور ان تمام تباہیوں جو زرداری کے ہاتھوں سے ہوئی ہیں، ڈٹ کر مقابلہ کر کے محنت سے پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ جس طریقے سے میں نے جنوبی پنجاب میں دانش سکول بنائے ہیں، جس طریقے سے 4300 سکولوں میں ہم نے انفارمیشن لیبارٹریز بنائی ہیں، جس طریقے سے ہم نے آشیانہ بنائے ہیں، پورے پاکستان میں آشیانے بنیں گے۔ یتیم کو بھی چھت ملے گی، ایک استاد کو بھی چھت ملے گی، ایک بیوہ کو بھی چھت ملے گی، ایک طالب علم کو بھی چھت ملے گی، ایک مزدور کو بھی ملے گی، ایک ہاری کو بھی ملے گی، اور اس کے اوپر سب سے انصاف ہوگا۔ تم نے آج لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے۔ ہم نے پنجاب کے اندر اس سال کے استاد ملا کر 70,000 انشاءاللہ استادوں کو میرٹ پر نوکری دی، کہیں سفارش نہیں ہے۔ پہلے استاد کے نام پر سیاسی بھرتیاں تھیں، آج میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک بھی بھرتی استاد کی سیاسی بنیادوں پر نہیں ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد سپاہی بھی بھرتی کیے تو اس کو ہم نے میرٹ پہ کیا، کیونکہ قانون اور بدامنی کی آگ جب کسی گھر میں لگتی ہے تو اس گھر والے کو پتا ہوتا ہے، وہ پھر ایم پی او کو بد دعائیں نہیں دیتا، وہ پھر وزیر اعلیٰ کو اور وزیر اعظم کو بد دعائیں دیتا ہے۔ میں نے سپاہیوں کی بھرتی بھی میرٹ پہ کی، اور میرے بزرگوں اور بھائیوں، بڑے عاجزی کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ کرپشن اگر میں کہوں کہ 100% ختم کر دی، یہ غلط بات ہوگی، لیکن خدائے بزرگوں پر کی قسم ہے کہ اوپر کی سطح پر میں نے کرپشن کا بیچ ختم کر دیا ہے، اور جہاں پر میرے نوٹس میں بات آتی ہے فوراً ایکشن لیتا ہوں، اس کے اوپر کسی کا لحاظ نہیں ہوتا۔ زرداری جب سندھ سیلاب میں ڈوب گیا تھا، زرداری لندن میں تھا، وہاں پر کوئی کام نہیں تھا ماں سوائے پیسہ قوم کا برباد کرنے کے لیے، ماں سوائے رشوت کے بازار گرم کرنے کے لیے، ماں سوائے اپنے ٹھگوں کی جیبیں گرم کرنے کے لیے، اور وہاں پر ہوائی جہاز لیا اپنے نجی کام کے لیے سرکاری خرچ کے اوپر۔ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ تقدیر امم کیا ہے۔ 3.5 سال بیت گئے ہیں، آپ کی اس پنجاب حکومت کو، اس خادم کو
نواز شریف کی قیادت میں ہم انسان ہیں، غلطیاں ہم سے ہوئی ہوں گی، ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں،